خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہوں فجر و عشاء یا الہی۔ مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سیأتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا، میری امت پر وہ زمانہ جلد آئے گا کہ 5 سے محبت رکھیں گے اور 5 کو بھول جائیں گے۔ نمبر 1، یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے محبت رکھیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ نمبر 2، وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابِ، یعنی مال سے محبت رکھیں گے اور محاسبے یعنی اس کے حساب کتاب کو بھول جائیں گے۔ نمبر 3، وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ، مخلوق سے محبت رکھیں گے اور خالق عز و جل کو بھول جائیں گے۔ نمبر 4، وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةَ، گناہوں سے محبت رکھیں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ نمبر 5، وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ، محلات یعنی کوٹھیوں سے، بنگلوں سے، بلڈنگوں سے محبت رکھیں گے اور قبرستان کو بھول جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ اس روایت میں میرے غیب دان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ غیب کی خبر دی ہے کہ ان قریب وہ زمانہ آئے گا 5 سے محبت رکھیں گے اور 5 کو بھول جائیں گے، جس میں دنیا سے محبت رکھنا اور آخرت کو بھولانا، مال سے محبت رکھنا اور اس کی آخرت کے حساب کو بھول جانا، مخلوق سے محبت، خالق کی فراموشی، گناہوں سے محبت اور توبہ کو بھول جانا، اور پلازے اور بلڈنگیں اور اپنی عمارتوں سے تو محبت رکھنا مگر قبرستان کو بھول جانا، یہ اس میں بیان کیا گیا۔ اس پر ہم غور کریں۔ یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے محبت رکھیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے، آیا اس کے ہم مصداق تو نہیں؟ غور کرتے ہیں تو واقعی ہماری حالت یہی بتاتی ہے کہ جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو دنیا کی دھن سوار ہوتی ہے، یہاں تک کہ رات کو دنیا کی محبت ہی کے عالم میں نیند ہمیں گھیرتی ہے۔
کیا کبھی آخرت کی فکر میں بھی ہمیں بے چینی ہوئی جس طرح دنیا کی فکر میں بے چینی ہوتی ہے؟ تھوڑا کاروبار ڈاؤن ہوا تو بے چینی، تھوڑا عہدے منصب یا گریڈ میں کوئی خلل آنے کی صورت سامنے آئی تو بے چینی، لیکن کبھی یہ احساس ہوا کہ ہماری آخرت کا کیا بنے گا؟ دنیا میں جینا کتنا ہے؟ اگر 100-125 سال کہیں تو بھی زیادہ ہے، اب اتنا بھی امید نہیں ہے بظاہر، اب کم تو 100 سے کم، تو صحیح بات یہ ہے کہ جتنی عمر ہم گزار چکے نا وہ مل چکی، اب آئندہ کتنی باقی ہمیں کوئی اس کا علم نہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ یعنی یقینی طور پر ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے یہاں سے اٹھ کر فیضان مدینہ سے باہر نکلنا نصیب ہوگا ہی ہوگا، کسی کو یقینی خبر نہیں ہے۔ تو ایسی بے اعتبار دنیا، یعنی جب موت آئے گی دنیا چھوٹے گی، انڈرسٹوڈ ہے، ایسی بے اعتبار دنیا کہ جس کی پل کی کوئی خبر نہیں، وفا اس نے کسی کے ساتھ کی نہیں۔ ہر دنیا کی دولت اگر کسی کے پاس آ بھی گئی تو اس میں میرے پاس اس طرح کے صاحبہ موجود ہیں جو بیچارے بیمار ہیں اور ہو سکتا ہے ان کے پاس دولت بھی ہوگی، لیکن اچھی طرح دیکھ لیا ہوگا کہ دولت سے دوا تو ملتی ہے، شفا نہیں ملتی، شفا خرید نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، آہستہ 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 وہ ایک ہوتا آدمی کو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن کیا ایسی کوئی صورت ہے کہ ہم بہت ساری دولت دے دیں کہ بھائی 1000 روپے میں علاج ہوگا آہستہ آہستہ، 1,00,000 روپے میں بالکل کوئک سروس ہے اور یوں جھٹکے میں دل بھی صحیح ہو جائے گا، سب کینسر بھی درست ہو جائے گا، 1,00,000 نہیں 50 لاکھ، 50 لاکھ نہیں 50 کروڑ دے کر بھی کیا اس دولت سے کینسر کی شفا آپ خرید پائیں گے؟ یقیناً نہیں۔ تو پتہ چلا کہ دولت سے دوا ملتی ہے، شفا نہیں ملتی۔ تو ایسی بے اعتبار بے وفا دنیا کے پیچھے ہم آنکھیں بند کر کے بھاگ رہے ہیں، کہیں ہماری بھول تو نہیں؟ یقیناً ہماری بھول ہے، اور ایسی بھول ہے کہ اس کو بھول سمجھتے ہوئے بھی ہم اس کی بھول بھلائیاں میں اٹکے ہوئے ہیں اور آخرت کی طرف ہمارا رخ نہیں ہو پا رہا۔ تو پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشین گوئی کو ایک بار سن لیجئے، یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے محبت رکھیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ کاش ہم آخرت کو یاد کرنے والے بنیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا گیا وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابِ، مال سے محبت رکھیں گے اور محاسبے یعنی اس کے حساب کو بھول جائیں گے، آخرت کے حساب کو۔ بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ہماری غالب اکثریت اس وقت مال کی متوالی ہے اور مولا سے غافل، اور قیامت کے حساب کی کوئی پرواہ ہی نہیں، حالانکہ جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا وبال زیادہ ہوگا، اور مال جو حلال ہوگا اس پر حساب ہوگا اور حرام مال پر عذاب سنا دیا جائے گا۔ تو اول تو حلال مال جمع کرنے کی صورت بہت ہی کمیاب، زیادہ تر صورتیں حرام ذرائع سے ہی ہیں، یعنی کوئی مالدار یعنی کروڑوں پتی دعویٰ تو کر دے گا کہ میرے پاس مال حلال کا ہے، لیکن شاید اس کی اسکیننگ کی جائے تو اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی کہ اس کا مال حلال ہے یا نہیں۔ تو اس لیے وہ خدا سے ڈرتے ہوئے اپنے مال پر غور کرے کہ کتنی ٹیکس کی چوری کرتا ہے، کتنا رشوت سے وہ اپنے کاروبار میں مدد حاصل کرتا ہے، اور کیا کیا سود پر لون لے کر اس نے کاروبار جمایا ہے، پھر ملاوٹ کی کیا پوزیشن ہے، دھوکے کی کیا کیا صورت ہے، اپنے مزدوروں کے ساتھ یا اپنے جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ کیا کیا اس کا سلوک ہے،
پھر اس مال کی وجہ سے اپنے قلب کی کیفیت کیا ہے. اب جیسے کہ بہت بڑا سیٹ ہے لیکن اپنے نوکر کو وہ حقیر جانتا ہے اور اس سے بچنا بہت دشوار ہے کہ سیٹ تو گدی پر بیٹھے گا، نوکر قدموں میں حاضر رہے گا. تو اب اپنے دل کی کیفیت کیا ہے؟ اگر یہ سیٹ صاحب اپنے نوکر کو گھٹیا سمجھتے ہیں اپنے سے تو یہ تکبر میں مبتلا ہوئے. تکبر کی تعریف یہی ہے کہ اپنے سے دوسرے کو گھٹیا جاننا. اور حدیث پاک میں کہ جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو چاہے اربوں خربوں روپے مال حاصل ہو جائے، جنت کی 1 انچ زمین بھی اس سے خریدی نہیں جا سکتی. یہ بیکار ہے مال، ان مانو کر کہ وہ مطلب ہے کس کام کا، وفا تو ہے نہیں. بلکہ مال ایسا وبال ہے کہ غریب آدمی فٹ پاتھ پر سو جائے گا بے خبر. مالدار جتنا زیادہ مالدار ہوگا اتنا اس کو چھپ کر رہنا پڑے گا. اس کو چٹھیاں ملیں گی کہ اتنی اتنی رقم فلاں دن تک دے دو ورنہ یوں تو یوں، جیسے ہمارے یہاں کا ماحول ہے. اور پھر یہ کہ بغیر وارننگ کے یا صاحب مال کو اٹھا لیتے ہیں یا اس کی اولاد کو اٹھا لیتے ہیں، اغوا کر جاتے ہیں. اور پھر وہ ان کی زبان میں وہ تاوان کہتے ہیں، یہ لوگ اس کو تاوان طلب کرتے ہیں اس کا، یا ہمارے یہاں اس کو تاوان کہا جاتا ہے. اگرچہ یہ تاوان نہیں ہے، شرعاً اس کی تاوان اور چیز ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس کو آج کل تاوان بولتے ہیں. تو یہ اس کا مطالبہ رکھ دیتے ہیں. اور کیا پوزیشن ہوتی ہے وہ تو جس کے ساتھ گزرے اس کو پتہ ہوتا ہے. تو غریب کا بیٹا کوئی اغوا نہیں کرے گا، اٹھا بھی لیں گے تو اس کو رونگ نمبر سمجھ کر چھوڑ دیں گے. لیکن بیچارہ مالدار جو واقعی بیچارہ ہے وہ تکلیف میں ہمارے یہاں. تو مال جو ہے وہ وبال، ایک تو دنیا میں اس کا وبال، طرح طرح کا خوف، حاسدوں کے حسد کا خوف، دشمنوں کی دشمنی کا ڈر، اور پلس آخرت کا حساب جو ان سب معاملات سے سخت تر. سورۃ تکاثر کی آخری آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. تو قیامت کے روز ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس وقت بندہ کیسے حساب دے سکے؟ تو جتنا زیادہ ہوگا اتنا حساب بھی زیادہ ہوگا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور ہر صحابی قطعی جنتی، اور قطعی جنتی ہے ہر صحابی. لیکن مال کا جہاں تک تعلق ہے تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں زیادہ مالدار تھے، اور یقیناً ان کا مال حلال، اور ایسا حلال کہ اگر ہم کو ان کے مال کا کوئی ایک ذرہ مل جائے تو ہماری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں، ایسا حلال. لیکن ان کی کیفیات امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح نقل فرمائی ہیں کہ قیامت کے روز تمام صحابہ میں سب سے آخر میں یہ جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس مال بہت تھا دنیا میں. تو مال کے حساب کی وجہ سے ان کو وہ روکا جائے گا اور مال کا وہ حساب ان سے لیا جائے گا. تو ایک صحابی رسول کہ حلال مال کی یہ کیفیت، تو ہم اپنے مال کا ذرا حساب کتاب جوڑیں کہ اپنا کیا بنے گا. کہ اول تو وہ حلال مال ہونا اس لیے بھی دشوار ہے کہ مال کمانا ہی نہیں آتا. سچی بات یہ کہ ہمارے ہاں اس کو کمانا آتا ہے جو 420 ہو، دھوکہ دے سکے، وہ چکنی چپڑی باتیں کر کے اگلے کو ٹھگ سکے، ہم اس کو بولتے ہیں کہ اس کو کمانا آتا ہے. اور جو شریف آدمی ہو اور حلال روزی کے لیے وہ ترکیب بنا تو بولے یار اس میں ڈھنگ ہے نہیں، یہ 2 پیسے جمع نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں یہ ہے. تو اب یہ کہ حلال مال تو کمانا آتا نہیں ہے. اگر کوئی سوچتا ہے کہ میں حلال کماتا ہوں تو اس کو بھی عام طور پر نہیں آتا ہوتا، کیونکہ شرعاً جس کو تجارت کرنا ہے نا اس پر فرض ہے کہ وہ تجارت کے ضروری احکام جانتا ہو. اس کو سیکھنا فرض ہے، نہیں سیکھے گا گناہ گار ہوگا.
اور نہیں سیکھے گا تو حرام میں جا پڑے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو اس لیے سیکھنا ضروری ہے۔ وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ، مخلوق سے محبت رکھیں گے اور خالق کو بھول جائیں گے۔ تو جتنی مخلوق سے ہمیں محبت ہے یہ سب جانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کو بالکل گویا آج بھلا کر رکھا۔ اگر اللہ یاد ہوتا تو کیا کوئی نماز ہماری قضا ہوتی، بلکہ جماعت ہماری چھوٹتی۔ اللہ یاد ہوتا تو ہماری زبان پر جھوٹ جاری ہوتا، غیبت ہم کرتے، ہم لڑائی جھگڑے کرتے، بد اخلاقیاں کرتے، ماں باپ کا دل دکھاتے، مسلمانوں کو ایذا پہنچاتے۔ افسوس کہ جیسا رب کو یاد کرنا چاہیے ویسا ہم یاد نہیں کرتے۔ وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةَ، گناہوں سے محبت رکھیں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ تو گناہوں سے محبت کی حالت تو ہمارے سامنے ہی ہے۔ نماز جاتی ہو تو جائے، گاہک نہیں جانا چاہیے، ہے نا۔ عصر کے وقت گاہک آ کر بیٹھ گیا تو وہ گاہک کو ڈیل کریں گے، جماعت اگر زیادہ بھیڑ ہو گئی دکان پر تو قضا، اگر نمازی بھی تو قضا کر دے گا کہ بعد میں پڑھ لیں گے، اکٹھی پڑھ لیں گے، عشاء میں تینوں نمازیں پڑھ لیں گے، رات کو حساب کتاب جوڑتے رہیں گے، فجر میں آنکھ نہیں کھلے گی تو کوئی صدمہ بھی نہیں ہے اس کا، وہ دیر سے پڑھ لیں گے۔ یعنی جو نمازی ہے اس کی حالت یہ ہے، جو بے نمازی ہے اس کا تو پوچھنا ہی ہے۔ تو یعنی نماز قضا کرنا ظاہر ہے گناہ ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر ایک نماز جو قضا کرے اس کو وہ ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا حقدار ہے، ہزاروں سال ایک نماز قضا کرے۔ ایک نماز ترک کرنے کا جب یہ وبال ہے تو زیادہ نمازوں کا پھر کیا حال ہوگا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم توبہ کریں سچی، اور جتنی نمازیں رہ گئی ہیں وہ بھی قضا کریں، تاخیر کی توبہ، اور آئندہ کوئی نماز ہماری نہ چھوٹے، ورنہ آخرت کا حساب نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح دیگر گناہوں کو معاملہ، جھوٹ بے دریغ بولا جاتا ہے، جھوٹ کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا آج کل۔ مذہبی حلیے والے بھی ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں اکثر۔ وعدہ خلافی کا کوئی لحاظ کسی کو نہیں، جیسے آپ کہہ دیا کہ بھائی آپ ذرا اجتماع میں آئیے گا، ضرور آؤں گا، اور دل میں یہ ہے کہ مولانا کو ضرور آؤں گا، نہیں کہوں گا تو جان چھوڑے گا نہیں۔ جاتا کون ہے یار؟ ان کے پھندے میں کہاں پڑیں گے مولویوں کے یار؟ اپنے بس اللہ اللہ کرو اور ماں باپ کی خدمت کرو، یہ کرو وہ کرو، یہی عبادت ہے۔ یوں شیطان اس کو بہکاوا دیتا ہے اور علم دین سے، مدنی ماحول سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ اب اس نادان کو یہ پتہ نہیں کہ اس نے کبیرہ گناہ کیا، کہ اس کو جب اجتماع کی دعوت دی گئی تو یہ دل میں اس کے موجود ہے کہ میں نے جانا نہیں ہے، پھر بھی کہتا ہے ضرور آؤں گا۔ یہی وعدہ خلافی ہے، اور وعدہ خلافی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ہاں اگر دل میں ارادہ ہے کہ میں حاضری دوں گا اجتماع میں، اور ہاں کہا اس نے، اور اب کسی وجہ سے نہیں پہنچا یا بعد میں ارادہ بدل گیا، تب گناہ گار نہیں ہے، کہ یہ وعدہ خلافی نہیں۔ وعدہ خلافی ہے یہی کہ ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا نہیں، اور ہاں بول کے جان چھوڑاتا آدمی۔ تو یہ عام ہے ہمارے یہاں، پکا وعدہ، بالکل پکا وعدہ، میں مدنی قافلے میں سفر کروں گا، میں اجتماع میں آؤں گا، میں آپ کے درس میں بیٹھوں گا، مگر وہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا نہیں ہے، یہ مولویوں میں نے نہیں جانا۔ یہ شیطان نے ایسا باغی بنا دیا ہے کہ بعضوں کا ذہن یہاں تک بنا دیا ہے کہ یار کچھ بھی ہو جائے ہم نہ سدھریں گے، قسم کھائی ہے، میں نے داڑھی منڈائی ہے اور میں نے رکھنی نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں مولوی نہیں بن سکتا۔ میں خدا کے بندے، آپ سوچ تو صحیح، آخر شیطان نے ایسا بھی کیا باولا بنا دیا ہے؟ جس پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تو نے کلمہ پڑھا، تو یار اس معاملے میں ضد کرتا کہ میں نے داڑھی رکھنی نہیں ہے، یہ جو اللہ رسول کی بات مجھے بتا رہا ہے میں نے اس کی ماننی نہیں ہے، یہ فائنل اینڈ لاسٹ ڈیسیزن ہے میرا، آپ کا ہوگا کیا ہے؟ اتنی بے باکی کہ میں نے بس وہ یہ کرنا ہی نہیں ہے، ان کی باتوں میں آنا ہی نہیں ہے۔ اگر زبان قال سے نہیں تو بعض وقت حال سے تو یہ ظاہر ہوتا ہی ہے کہ چاہے 100 دفعہ سمجھاؤ، اس نے نماز پڑھنی نہیں ہے، اس نے داڑھی سجانی نہیں ہے، اجتماع میں حاضری دینی نہیں ہے، وہ کرنا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ داڑھی منڈانا حرام، اور ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، لیکن بس کہیں
وہ دولت کا اسپیڈ بریکر لگا ہوا ہے، کہیں منصب کا اسپیڈ بریکر لگا ہوا ہے کہ صاحب میرا تو عہدہ ہی ہے، میری تو وہ گریڈ یہ ہے، میری تو ڈگری یہ ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا صاحب، میرے تو وہ 4 بیپاریوں میں اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے، تو یہ مال کا اسپیڈ بریکر کہ یہ پھر بیپاری کیا بولیں گے، حالانکہ کوئی کچھ نہیں بولتا۔ ایک عیسائی بھائی پر کوئی جھوٹا مقدمہ بن گیا، تو آج کل تو لوگ بولتے ہیں یار امامہ اور یہ ہر جگہ نہیں چلے گا، تو بولا میں تو کورٹ میں بھی امامے میں پیش ہو گیا، جہاں بھی گیا امامے کے ساتھ مجھے تو بڑی یعنی تمیز کے ساتھ بات کی گئی، تو میرے ساتھ تو بڑی عزت کی گئی، اور کورٹ کے پیشکار نے بولا کہ میں بھی تمہارا پیر بھائی ہوں اتاری ہوں، تو امام نے بولا مجھے تو بڑی عزت بخشی، حالانکہ کیس بہت ہیوی ہے اس کا، جھوٹا کیس ہے بیچارے پر، اللہ پاک اس کو بری کرے۔ تو یہ کہ یہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ امامہ باندھیں گے اور داڑھی رکھیں گے تو لوگ ہم سے بات نہیں کریں گے، ہم کو لفٹ نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے، پہلے آپ کو سلام کریں گے۔ داڑھی منڈے کو کوئی نہیں بولے گا کہ دعا کرنا، آپ کو رسپیکٹ دیں گے، یار دعا کرنا میرا بچہ ذرا بیمار ہے، یہ آپ کی اتنی احترام داڑھی کی وجہ سے ہو رہا ہے، امامے کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ تو دنیا میں، آخرت کا تو ابھی باقی ہے انشاءاللہ۔ تو اس لیے آپ شیطان کے چکروں میں نہ آئیں۔ وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنسَوْنَ التَّوْبَةَ، گناہوں سے محبت رکھیں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے، مگر ہمیں ان میں سے نہیں ہونا ہے، ہم انشاءاللہ گناہوں سے توبہ کرتے رہیں گے اور گناہوں سے محبت نہیں نفرت ہی رکھیں گے۔ اور آخری 5واں مدنی پھول، وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ وَيَنسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ، محلات یعنی بلڈنگز، عمارات، حویلیوں سے محبت رکھیں گے اور قبرستان کو بھول جائیں گے۔ ایک مکان بھی لینا ہے، فلیٹ بھی لینا ہے، تو معلومات کرتے ہیں کہ پڑوس کیسا ہے، محلہ کیسا ہے، علاقہ کیسا ہے، لیکن قبر بنانی ہے تو کیا اس کے لیے کوئی ترکیب ہوتی ہے کہ یار کوئی نیک بندے کا پڑوس مل جائے؟ نہیں ہوتی ترکیب۔ حالانکہ نیک بندوں کا پڑوس، ہم دنیا میں بھی نیک بندوں کا نہیں مانگتے، ہم تو مطلب ہے کہ کوئی اور ہی کیٹیگری مانگتے ہیں۔ غریبوں کے محلے میں ہم کو مکان جمے گا نہیں نا، وہ مالدار پوش ایریا چاہیے، پوش۔ اب یہ پوش ہے یا فوش ہے وہ آپ کے اوپر فیصلہ ہے، تو یہ ایریا آپ کو چاہیے، غریبوں کے محلے میں، نمازیوں کے محلے میں، نیکوں کے محلے میں نہیں۔ حالانکہ ایک نیک پڑوسی ہو نا، حدیث شریف میں کہ ایک نیک پڑوسی ہو تو اس کے برکت سے 100 گھروں کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو نہ قبر میں نیک پڑوسی نہیں مانگتے ہم، دنیا بھی ایجوکیشن زیادہ ہو اور وہ سرمایہ دار لوگ ہوں، اس کو ہم سیریس طبقہ سمجھتے ہیں، حالانکہ 4 دیواری میں جو یہ کرتے ہیں نا، شیطان کو شرما دیتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو ہم سیریس اور وہ سدھرے ہوئے اور سلجھے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں۔ ہر ایک ایسا نہیں ہوتا، جنرل بات کرتا ہوں، کون کیسا اور کون کیا کرتا ہے یہ آپ سب سمجھتے ہیں۔ تو ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، آخرت کے حساب کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا مال، ہمارا عہدہ ہماری قبر میں نہیں آئے گا۔ قبر میں کیا ہوگا؟ 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ آپ کو کوئی کورے لٹھے کا کفن ملے گا، آپ کے وہ ڈبل گھوڑا بوس کی، یہ تو سب پرانا ہو گیا۔ تو یہ کہ مطلب ہے کوئی عمدہ لباس آپ کو قبر میں نہیں پہنائے گا، وہی جو فٹ پاتھ پر لاوارث کی لاش ملی، جو کفن اس کو ملا وہی آپ کو ملے گا، ویسی قبر آپ کی ہوگی۔ حالانکہ قبر آدھے قد کی طرح کشادہ ہونی چاہیے، لیکن وہ ہم کو تو مکان کشادہ، لون بہت بڑا، اور اس میں پارک بھی چاہیے، تو 12 دری بھی چاہیے، تو صاحب یوں بھی ہو تو اے سی بھی ہو، تو اتنے اے سی ہوں، پوری پلاننگ بنتی ہے اور بڑا نقشہ بنتا ہے، اور یہ وہ، اور برسوں میں اس کی تکمیل ہوتی ہے، اور قبر کا گڑھا اتنا سا ہوتا ہے۔ اور چونکہ ہماری معلومات نہیں ہے، اس لیے وہ اب قبر کا بھی باقاعدہ کاروبار ہے، وہ اتنی سی قبر دیتے ہیں، وہ پتہ بھی نہیں کیسی ہونی چاہیے، تو آدھے قد کے برابر چوڑی ہونی چاہیے، لیکن کہاں ہوتی ہے اتنی چوڑی قبر، پتہ ہی نہیں ہے نا ہم کو۔ تو ہم نے قبروں کو بھلا دیا، اپنے مکانوں سے محبت رکھی، اللہ کرے کہ ہم
اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی عاشق بن جائیں۔ اس کے لیے میں آپ کو دعوت دوں گا کہ چاہے آپ چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں، آپ بڑی شخصیت کے مالک ہوں، کچھ بھی ہوں، اپنی موت کو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم کو مسجد کو آباد کرنا چاہیے، غریبوں کے ساتھ ہی کھڑے ہو کر صف میں نماز پڑھنی چاہیے۔ اور ماشاءاللہ آپ تو دین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ورنہ یہاں ہوتے کیوں؟ مزید آگے بڑھیے، دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے، اس کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے تشریف لایا کریں، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں حصہ لیں۔ اگر قرآن کریم نہیں پڑھا تو شرمائے نہیں، آپ اپنے علاقے کے بالغان کے مدرسۃ المدینہ میں 40 منٹ کے لیے وقت دے دیں، عشاء کے بعد ہی صحیح، اور قرآن کریم درست فرما لیں، قرآن کریم پڑھ لیں۔ بھلے آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے آتا ہے، آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنا آتا ہے اور کتنا نہیں آتا، انشاءاللہ درست ہو جائے گا۔ آپ آئیں۔ خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہو فجر و عشاء یا الہی